ان میں سے ایک چیز ہے حرص اور لالچ۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ ہر نفس میں اللہ تعالیٰ نے لالچ اور حرص کو رکھا ہے۔ حرص اور لالچ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے حرص اور لالچ جو قابل تعریف ہے، ایسے کاموں میں جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں حرص اور لالچ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اور آپ نیکیوں میں پیچھے اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر نیکی کے کاموں کو لے کر حرص اور لالچ نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہی اللہ نے یہ بتائی حریص علیکم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کو لے کر بہت حریص ہے۔ نبی کی یہ خواہش تھی کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگتا ہے نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ آخر حق بات کو کیوں قبول نہیں کر رہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی کے اندر یہ حرص تھی، لالچ تھی کہ سارے لوگ یہ مسلمان ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ یہ اچھی حرص ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے حرص کا ہونا ضروری ہے، لالچ کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر ہمیں اور آپ کو دینی یا دنیاوی فائدہ مند علم حاصل ہوگا۔ اگر ہمارے اندر تڑپ نہ ہو علم حاصل کرنے کو لے کر، دین سیکھنے کو لے کر، تو ہم نہ دین سیکھیں گے نہ دوسرے علوم میں ہم ماہر بن سکتے ہیں۔ تو جن چیزوں میں حرص اور لالچ اچھی ہے، قابل تعریف ہے، ان چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ حرص اور لالچ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر حرص ہو کہ ہم اور اللہ کی عبادت کریں، ہم سنتوں میں آگے بڑھیں گے۔ ہم اگر سنتوں کے پابند ہیں تو حرص یہ ہونی چاہیے کہ ہم نفل نمازوں میں بھی آگے بڑھیں گے۔ ہم فجر میں اٹھتے ہیں تو اگر حرص ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اگر تہجد کو بھی اٹھ جائیں تو کیا اچھی بات ہوگی۔ یہ حرص ہمیں اور آپ کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ حرص سے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آ کر نبی کے سامنے شکایت کی۔ غریب صحابہ تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بعض مالدار صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ ایسے کام کرتے ہیں مال خرچ کر کے اللہ کے راہ میں کہ وہ بہت بلند درجے حاصل کر رہے ہیں، اور ہم وہ درجات کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرص کو دیکھا۔ وہ یہ شکایت نہیں کیے کہ اللہ کے نبی ہمارے کو بھی مال ہونا، آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے بھی تو ضرورتیں ہیں، ہم کو بھی مال کی ضرورت ہے، پراپرٹی کی ضرورت ہے، نہیں کہا۔ وہ یہ کہا کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جا رہے ہیں اور ہم نیکیوں میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور اللہ اکبر یہ جو ورد ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھ لو، تو تم وہ درجے حاصل کرو گے جو تمہارے مالدار بھائی اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ خوشی سے غریب صحابہ لوٹ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہو گیا کہ مالدار صحابہ کو بھی یہ نسخہ پتہ چل گیا ہے، کیونکہ یہ دین کی بات ہے، یہ غریبوں کے لیے ریزرو نہیں ہے۔ تو صحابہ پھر بھاگ کر آئے، غریب صحابہ، کہا اللہ کے نبی مالدار صحابہ تو وہ بھی نمازوں کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اب کیسے ہوگا؟ وہ تو مال کے ذریعے سے بھی نیکیاں بٹور رہے ہیں اور ذکر کر کے بھی نیکیاں بٹور رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اس حدیث سے کیا بات کا علم ہوا کہ حرص اور لالچ اچھی چیز ہے تب جب ہم خیر کے کاموں میں حرص اور لالچ اپنے دل میں رکھیں، اور اس حرص اور لالچ کے ذریعے سے ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ یہ ہمارے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، نبی کی محفل میں بیٹھنے کو صحابہ کرام تڑپتے تھے کہ اس سے ہم کو علم حاصل ہوگا، لیکن اپنے گھر کی ذمہ داری بھی انسان پر ہوتی ہے، کمائی کی ذمہ داری بھی اللہ نے اس پر رکھی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب تجارت کے لیے باہر جاتے تو کہیں علم مجھ سے چھوٹ نہ جائے،
اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر جاتے کہ تم جو ہے نبی کی خدمت میں رہنا، کیا نبی سکھائے وہ نوٹ کرنا، میں آنے کے بعد مجھ کو بتانا۔ یہ حرص کیا ہے؟ اچھی حرص ہے، اچھی لالچ، اس سے ہم کو دین کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی دین کی محفلیں ہوں، جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اس کے معنی مطلب سمجھائے جا رہے ہوں، جہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جا رہا ہو، قرآن کا درس، حدیث کا درس جہاں ہوتا ہے، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے جلسہ ہو، جہاں قرآن و سنت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں پر جانے کے لیے ہمارے اندر حرص ہونا چاہیے۔ ایسے مجالس کے لیے ہمارے دلوں میں لالچ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں جائیں، بیٹھے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ اسلاف کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ احادیث کو سننے کے لیے کبھی کبھی بعض محدثین نے ایک مہینے کا بھی سفر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے خضر سے یا خضر سے ملنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا کہ اللہ نے کہا تھکا دینے والا، آدمی کو تھکا دینے والا سفر کیا۔ حرص سے، کیا حرص ہے؟ کہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے، میں اس کے پاس جاؤں اور علم حاصل کروں۔ میرے دوست بزرگوں، ان چیزوں میں حرص اور لالچ اچھی چیز ہے۔ اب جس چیز کے اندر حرص اور لالچ پسندیدہ نہیں ہے، قابل مذمت ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دنیاوی نعمتوں میں حرص اور لالچ کا ہونا۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے حرص اور لالچ رکھی ہے، لیکن وہ حرص اور لالچ شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے شریعت کے حدود کا لحاظ کیے بغیر دنیا کی نعمتوں کے پیچھے ایسے حریص ہیں، ایسے لالچی بنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری آخرت برباد ہو جا رہی ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ آئیے ہم اس کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حشر میں، سورہ تغابن میں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ انسان کے نفس کے اندر بہت سے لالچ ہے، لیکن جو لالچ شریعت کے حدود کو پامال کرتی ہے، ایسے لالچ سے جو انسان مرد ہو یا عورت بچ جاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الشح، تم حرص سے، لالچ سے بچو دنیاوی کاموں میں۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو یہ حرص اور لالچ نے ہلاک کر کے چھوڑ دیا۔ اس لالچ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خون بہائے، اس بات پر آمادہ کیا کہ جو ان کی حرام چیزیں تھیں انہوں نے اپنے لیے حلال کر لی۔ حرام اور حلال کی تمیز یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ جن کے دلوں کے اندر حرص اور لالچ آتی ہے، میرے صحابہ، تم حرص اور لالچ سے بچنا، یہ نبی کا حکم ہے، نبی کی وصیت ہے اپنے صحابہ کے لیے۔ آج ہم دیکھیں جتنی تباہی بربادی ہوتی ہے اس کے پیچھے لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے۔ ایک انسان رشوت کا عادی بنتا ہے، کیوں رشوت کا عادی بنتا ہے؟ حرص ہے، لالچ ہے کہ پیسہ زیادہ جمع کر لے۔ ایک چور چوری کرتا ہے، کیوں چوری کرتا ہے؟ تاکہ جو ہے اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، شارٹ کٹ مالدار بن جائے، ایزی منی اس کو مل جائے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ لالچ ہے، حرص ہے، وہ ناحق کسی کے مال کو چھیننے میں لگے ہوتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں مختلف انداز۔ آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ فیک اور جو ہے جھوٹی کمپنیاں بناتے ہیں آن لائن، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مال دیجئے، ہم آپ کے مال کے اندر ڈبل کر دیں گے، یا جو ہے فائدے کے ساتھ آپ کو لوٹائیں گے۔ اب یہ لالچ کے اندھے، حرص کے اندھے، اللہ کی جو عظیم نعمت ہے مال، اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، لیکن یہ اندھا دھن اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے کہ کیا وہ بزنس حلال کا ہے، حرام کا ہے، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ صرف ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی حرص اور لالچ کی کہ مہینہ ہوتے ہی تم کو اتنا فائدہ ملے گا۔ کتنے لوگ ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ سب سے زیادہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے، وہ تو دھوکہ دے گا۔ شروع میں آپ کو دانہ ڈالے گا، بعد میں آپ کو جو ہے دھوکہ دے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے کمپنیز میں پیسہ ڈالتے ہیں اور ایسے اسکیموں میں پیسہ ڈالتے ہیں، بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کمپنی گل ہو جاتی ہے، وہ کمپنی کا نہ آتا ہوتا ہے نہ پتہ ہوتا ہے، اور آپ کی کمائی ہوئی گاڑی رقم
جو آپ نے حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہوگی لیکن آپ نے غلط جگہ پر لگایا جس کی وجہ سے وہ پیسہ چلا گیا. کیوں لگایا؟ حرص اور لالچ کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرص اور لالچ سے بچو. آج نیوز کے اندر حیدرآباد کے اندر کتنے ایسے نیوز آ رہے ہیں کہ چوری کی واردات بڑھتی جا رہی. آدمی گھر کے اندر ہے, اس کے باہر بائک کار وغیرہ ٹہری ہوئے, کار اور بائک غائب ہو جاتی. نوجوان بچے بائکس چرا رہے ہیں, نوجوان بچے کاریں چرا رہے ہیں, گھروں کے اندر گھس کے چوریاں کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اسنیچنگ کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے مال کے اوپر ناحق نظر گاڑے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لالچ اور حرص کی وجہ سے. یہ حرص اور یہ لالچ انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے. دنیا میں بھی بددعائیں ان کا پیچھا کرتی ہیں, اور آخرت تو ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جب یہ ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں معاشرے کے اندر, وہ بدنام اور رسوا ہو جاتے ہیں. اور جب تکلیف بڑھ جاتی ہے جب ہم ان کے نام سنتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نبیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, صحابہ کا نام رکھے ہوئے ہیں, اور نوجوان مسلمان ہیں جو چوری ڈکیٹی کے کاموں میں ملوث نظر آتے ہیں. یہ شرم کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لالچ سے, حرص سے بچو. اللہ نے جس حالت میں ہم کو رکھا ہے یہ بہت بہترین حالت ہمارے لیے ہے. اللہ نے ہمارے لیے ترقی کے راستے بھی بتائے ہیں. حلال راستے کو اختیار کریں, حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں. لالچ میں آ کر غلط کام اور غلط چیزیں اور غلط طریقے کار کو نہ اپنائیں, کیونکہ اس سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی. میرے دوست بزرگوں, آج جو ہے لالچ کے اندھے ہم عراب ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے حلال اور حرام تک کی تمیز نہیں رہی. اور انسان جب زیادہ لالچی ہو جاتا ہے, زیادہ اس کے اندر حرص ہو جاتی ہے دنیا کی, تو اس کا دین کیسے تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اس کی آخرت کیسے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے بہت ہی خطرناک مثال دی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی بکری کے ریوڑ میں, بکریوں کی جماعت میں اگر بھوکے 2 بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے دل میں مال کی حرص اور کوئی اسٹیٹس, کوئی کرسی کی محبت اس کے دین کو اور اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اللہ اکبر. انسان مال کے پیچھے ایسے اندھا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو کہا یہ عبد الدینار ہے, عبد الدرہم ہے, اس کو صرف پیسہ چاہیے, دین دھرم آخرت کی کوئی فکر نہیں, ہمدردی کے کوئی جذبات اس کے اندر نہیں ہوتے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, کہا کہ انسان جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے 2 چیزیں اور اس کی بڑھتی جاتی ہیں. ایک حب المال و طول العمر, مال کمانے کی حرص اور جو ہے لمبی زندگی گزارنے کی حرص. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر غیر مسلموں کی عادت بتائی کہ ان کے اندر دنیا کو لے کر بہت حرص ہوتی ہے, بہت حرص ہوتی. اللہ نے ایک مثال دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں کہا اے اللہ کے نبی آپ یہودیوں کو اس قدر حریص, اس قدر لالچی پائیں گے دنیا کی زندگی کو لے کر, دیگر مشرکین سے زیادہ یہ لالچی ہیں یہودی حضرات. اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دی جائے, اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کو 1000 سال کی عمر دی جائے, اگر اتنی عمر بھی دی جائے تو ان کی یہ عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. یعنی دنیا سے وہ جانا ہی نہیں چاہتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت مباہلہ دی. دعوت مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ڈیبیٹ جس کے اندر بحث ہوتی ہے. مباہلہ میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم غلط ہیں آپ صحیح ہیں تو اللہ کے حوالے فیصلہ کرتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر موت آ جائے, میرے گھر والے مر جائیں, اور اسی طریقے سے نبی بھی کہیں گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر موت آ جائے, میرے گھر والے مر جائیں. اپنے اپنے گھر والوں کو لے کر آنا پڑتا ہے مباہلے کے لیے. یہودیوں کو جب اللہ کے نبی نے دعوت مباہلہ دی تو پیچھے ہٹ گئے ڈر کر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد حق ہے, ان کی لائی ہوئی شریعت حق ہے, قرآن حق ہے, لیکن وہ دنیا کے اندر جو ہے حسد میں مبتلا ہو گئے, اور حسد کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. وہ جانتے تھے اگر دعوت مباہلہ میں ہم آئیں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, اور ہم کو تو دنیا کی زندگی سے بہت محبت ہے. تو دنیاوی زندگی کے تعلق سے زیادہ حریص اور لالچی ہونا اللہ نے یہودیوں کا کام بتایا.
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، مشہور حدیث ہے، کہا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، آدم کے بیٹے کو اگر دو میدان، دو وادی سونا دیا جائے، دو وادی سونا دیا جائے تو یہ خواہش کرے گا ایک اور میدان سونے کا مل گئے تو اچھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی خواہش کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے پیٹ میں جو ہرس ہے یہ ہرس کو قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی۔ کتنے لالچی لوگ دنیا کے اندر گزرے ہم دیکھتے ہیں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، وہ انسانوں کے خون کو چوستے ہیں سود دے کر، کیونکہ لالچ ہے اور پیسہ آئے اور پیسہ آئے۔ جب کہ یہاں پر جو ایک وقت تھا اتنا لالچی انسان تھا، نہ اس نے قبر کے اندر اپنے ساتھ جو ہے کوئی دولت لے گیا، نہ اس کے کفن میں جیب ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی صندوق ہے، نہ تجوری ہے، اکیلا گیا ہے۔ کیا ہے ساتھ؟ اس کے اعمال ہیں، اس کے اعمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاس حساب دینا ہے کہ لالچ میں آ کر تم نے کیسے کیسے راستے اختیار کیے دنیا حاصل کرنے کے، حرام راستے کتنے تم نے اختیار کیے، حلال حرام کو تم نے جو ہے بالائے طاق رکھ دیا، اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی، اور ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل جن کو حرام کمائی کھانے کی عادت ہوتی ہے، لالچ کے اندھے ہو جاتے ہیں، ہرس میں اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کتنا بھی دیا جائے وہ بس انکم کے راستے کو دیکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر صدقہ خیرات کرنے کی جو ہے نا خواہش ہی نہیں رہتی۔ یہ ایک نقصان ہوتا ہے جن کے اندر اندھی لالچ، اندھی ہرس ہوتی ہے، وہ لوگ اللہ کے راہ میں کبھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ خرچ کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، لالچ کا یہ اثر ہوتا ہے، ہرس کا، کہ لوگوں کو کھانے پر ابھارتے بھی نہیں ہیں، کھلانا تو دور کی بات ہے، ابھارتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایسے کنجوس اور بخیل بن جاتے ہیں جو لوگ ہرس اور لالچ کے اندھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں ہیں بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں، پیشہ بنا لیے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں، جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی کا کام۔ ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے جو لوگ پیشہ بنا لیے مانگنے کا، ان کے اکاؤنٹ چیک کیجئے، کئی لاکھ روپے ان کے پاس رہتے ہیں، سود پر پیسے دوسروں کو دیتے ہیں، رات میں جا کر شرابیں پیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ 1 لاکھ روپے بھی دیں گے تو وہ 1 لاکھ لے جا کر اکاؤنٹ میں رکھ کر دوبارہ دوسرے دن وہی جگہ پر آ کر بیٹھے گا مانگتے ہوئے۔ اور ایک کاروباری ذہن والا ہے، غریب بچہ ہے، محنت کر کے کمانے کا جذبہ ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، آپ اس کو 1 لاکھ دیجئے، وہ اس سے بزنس کھڑا کر لے گا، اور اس کے بعد وہ دوسروں کو دینے والا بنے گا، اور آپ کا احسان مند رہے گا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا جس سے اس کی ترقی ہو گئی۔ ایسے لوگوں کی مدد کریں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا پیسہ صحیح معنی میں استعمال کریں گے۔ جو حرام طریقے سے کھانے کی عادت بن گئے، بغیر ضرورت کے مانگنا حرام ہے، جائز نہیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آج کئی مسلمان عورتیں برقع پہن کر مسجدوں کے سامنے بیٹھتی ہیں، اچھی خاصی ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ گھر میں آؤ کام کرو، پیسے دیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے، کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو منگنے کی عادت ہو گئی، ضرورت کے لیے مانگ رہے ہیں، اسلام نے اس کی شریعت میں اجازت دی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے پیشہ بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کل قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذابات۔ میرے دوست بزرگوں، جو لوگ نوجوان بچے ہیں شادیوں کے موقع پر ہرس میں، لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہونے والے سسر کو کنگال کر دیتے ہیں، ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور جو ہے ان کی زندگی کو دوبھر کر دیتے ہیں، سوچیں یہ طریقہ کار شریعت کا نہیں ہے، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ نے ہم کو آپ کو مرد بنایا ہے، کسی پر بوجھ نہ بنے، اللہ نے صحت دی ہے، محنت کرے، کمائیں، اور جتنا اللہ دے رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی چادر اتنا پیر پھیلائیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو لالچ اور ہرس میں ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال ان کو آتا ہے، اس سے وہ پازیٹیو طریقے سے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں کمانے کے لیے، لیکن وہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو چوری ہے، یہ بھی تو چوری ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو کئی بددعائیں لگتی ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو کسی کا پاکٹ مار دیتے ہیں لالچ میں آ کر، ہو سکتا ہے اس کی پہلی تنخواہ ہو
یہ ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ ہو جس سے اس کو گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، اس کے گھر میں بیوی بچے انتظار میں ہو، بیمار ماں باپ انتظار میں ہو، آپ چوری کر لیے پیسے، چاہے اکاؤنٹ سے ہو یا جیب سے ہو یا اسنیچنگ کر ہو، لیکن آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے ان کے دلوں کو دکھا دیا، کتنے لوگوں کی بد دعائیں آپ کو لگ رہی ہیں، پتہ ہے اس کا؟ اور ہوشیار لوگ جو ہے فون کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں کہ فراڈ کال آ رہا ہے، میرا اکاؤنٹ صاف کرنا چاہتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو، تو کہتا ہے یہ بھی محنت کا کام ہے، یہ بھی محنت کا کام ہے۔ ہر محنت کا کام حلال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ چور گھر میں چوری کرنے کے لیے بھی اس کو بہت پلاننگ کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنا پڑتا ہے، گرنے پر زخم بھی آ سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، رسک بھی لیتا ہے، تو کیا چیز حلال ہو جائے گی؟ محنت بھی ہو، طریقہ صحیح بھی ہو، محنت بھی ہو اور حلال طریقہ ہم اختیار کریں، اللہ اس کمائی میں برکت دیتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی ان کو بحرین کو بھیجے تھے، وہاں سے جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے ٹیکس وصول کر لائے، ٹیکس لے کر وہ آئے، بہت زیادہ مال لے کر آئے مدینے میں۔ انصار صحابہ کو خبر مل گئی کہ بہت مال آیا ہے مسلمانوں میں، اس کو تقسیم کیا جائے گا، تو فجر کی نماز میں پورا ڈچا ڈچ، یعنی آزو بازو کی مسجدوں کو چھوڑ کر سب نبی کے پیچھے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی نماز کے بعد ان کو دیکھ کر مسکرائے، سمجھ گئے، پوچھے اے صحابہ شاید تم کو اطلاع پہنچ گئی ہے کہ ابو عبیدہ واپس آ گئے ہیں؟ تو سب صحابہ خوشی کے مارے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے بھی ان کو خوشخبری سنائی اور ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے کہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو نصیحت کی کہ کہا کہ دیکھو اے میرے صحابہ، مل فخر اخشى علیکم، میں فقیری کی وجہ سے تمہارے معاملے میں نہیں ڈرتا ہوں کہ میری امت فقیر ہو جائے گی، ایک دن کنگال ہو جائے گی، مجھ کو اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم، کہ تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تم اس قدر لالچ میں، حرص میں اس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی دنیا کے دروازے کھول دیے گئے، تو وہ اس میں اندھا دن لگ گئے، جس کی نتیجے میں یہ لالچ اور حرص نے انہیں ہلاک کر دی اور تمہیں بھی اس طرح ہلاک نہ کر دے۔ مجھے اس چیز کا اندیشہ اور ڈر ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ بات بتا کر یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں تم کو ملی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے اندھے نہ بنو، لالچی نہ بنو، ایسے حرص تمہارے اندر نہ آئے کہ نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ جو ہے آخرت کی فکر، بس پیسہ پیسہ، ایسے مت بنو۔ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے ایسے اندھے نہیں ہونا چاہیے، ایسے لالچی نہیں بننا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احرص علی ما ینفعک، ایسی چیزوں کے بابلے میں تم حرص کرو، لالچ کرو، ہونی چاہیے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، یعنی اطاعت کے کام، اللہ کی اطاعت کے کام، رسول کی اطاعت کے کام کرو جس سے ہماری آخرت سنورتی ہے۔ دینی مجلسوں کی حرص ہونی چاہیے اور درس وغیرہ سننے میں حرص اور لالچ ہونی چاہیے، اور شرعی علوم کے علاوہ جو بھی فائدہ مند چیزیں ہیں اس کے تعلق سے حرص ہونی چاہیے، لیکن وہ حرص اور لالچ اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے جمعہ کا۔ اللہ سے دعا ہے آخر میں اللہ رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دنیاوی نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آخرت کے معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔